ڈاکٹر شاہد صدیقی کے قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے نا، قیوم نے دوران تفتیش جو انکشافات کیے ہیں، 13 کروڑ روپے کی گاڑی کا مطالبہ اپنے باپ سے کیا گیا اور یہ گاڑی اس کو پسند بھی نہیں تھی۔ دلچسپ بات یہ دیکھیے، قیوم جس نے اپنے باپ کا قتل کیا، ایک فرشتہ صفت انسان کا قتل کیا، جس گاڑی کے لیے قتل کیا گیا وہ گاڑی اس کو پسند بھی نہیں تھی، وہ گاڑی اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی کے قتل کی تحقیقات میں ایک بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے، ان کے بیٹے کو حراست میں لیا گیا ہے۔ قیوم نے دوران تفتیش بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ معذرت جناب، 2 دن میں کافی زیادہ مصروف تھا، اس ٹاپک پر میں ویڈیو نہیں بنا سکا، میرا اپنا پولیٹیکل شو شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ لیکن آج جب میں نے اپنے رپورٹر سے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لی تو بڑے ہوش ربا انکشافات اس نے کیے۔ اس نے بتایا کہ جناب قیوم نے دوران تفتیش کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ پولیس والے بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کس طریقے سے 13 کروڑ روپے کی گاڑی کے پیچھے، ایک لڑکی کے پیچھے اپنے باپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا قیوم، جو کہ اپنے باپ سے روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ روپے جیب خرچ ہی لیتا تھا، یعنی اس کی پاکٹ منی روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ تھی، 30 لاکھ روپے وہ اپنے باپ سے پاکٹ منی کی مطلب آپ سمجھ لیں ڈیمانڈ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے والد صاحب، اور میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اس لیے بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو جتنے لوگ جانتے ہیں نا، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بڑے شریف قسم کے انسان تھے۔ جو یہ جس علاقے کے اندر رہتے تھے، ویلنشیا ٹاؤن، یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک عام انسان نہیں رہ سکتا، امیر کبیر انسان رہتے تھے۔ خود ڈاکٹر صاحب ایک بڑے تاجر تھے، نو ڈاؤٹ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ 13 کروڑ روپے کی گاڑی پہ بھی ان کے گھر کے اندر اختلافات ضرور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو بتا دینا کہ جناب میں نے اس کے لیے 13 کروڑ روپے کی گاڑی بک کروا دی ہے، اور وہ گاڑی جو کہ قیوم کو پسند نہیں تھی۔ یعنی آپ سوچئے، میں بھی آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزیں بتاؤں گا نا، آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ کس طریقے سے باپ تو ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جو کہ اپنے بیٹے کی ترقی سے کبھی نہیں جلتا۔ یقین جانیے، آپ کی ترقی سے دنیا کا ہر فرد جلے گا، لیکن آپ کا باپ یہ چاہے گا کہ جتنی ترقی میں نے کی ہے نا، میرا بیٹا اس سے زیادہ ترقی کرے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ انسان تھے جو اپنے بیٹے پر جان چھڑکا کرتے تھے، نہ صرف اپنے بیٹے پر، دنیا کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑے رحم دل قسم کے انسان تصور کیے جاتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت بیٹا قیوم کس نے اس طریقے سے اپنی گرل فرینڈ کے لیے، جو اس سے عمر میں 7 سال بڑی تھی، اس سے شادی نہ کرنے اس کے گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی، اپنے باپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس پر آج ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ میں اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں، salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب قیوم اس سے پہلے بھی اپنے والد صاحب پر حملہ کروا چکا ہے، غالباً یہ حملہ جنوری میں ہوا تھا، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب بچ گئے تھے، اللہ نے ان کو زندگی دی تھی، وہ بچ گئے تھے۔ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کی پوری ریکی کی جاتی ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس، اور ریکی کرنے والی گاڑی میں کوئی اور نہیں، خود قیوم بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص ہوتا ہے، اس کو بھی پکڑ لیا گیا، اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو اس کے لیے، اس کے ساتھ پیسوں کے چکر میں تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ کتنا بڑا بگ شاٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب چلیں محبت کر لیتے ہیں، اور محبت کے چکر میں وہ اس سے پورے فوائد لے رہی تھی۔ قیوم نے اپنے باپ سے اس فرمائش کا اظہار کیا کہ مجھے 13 کروڑ روپے کی گاڑی چاہیے۔ کتنے بھی آپ امیر کبیر انسان ہو، کتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہو 13 کروڑ روپے کی گاڑی، سوچیے، اندازہ لگائیے، مطلب ایک عام انسان پوری زندگی میں 13 کروڑ روپے نہیں کما پاتا اور اس کو 13 کروڑ روپے کی گاڑی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا، یہ میں اتنی مہنگی گاڑی نہیں دلا سکتا تمہیں، اور یہ فلانا، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا معاملہ تھا۔ گھر کے اندر بڑا سنگین قسم کا جھگڑا ہوا۔ اچھا، ویسے بھی جھگڑے اس لیے چل رہے تھے کہ جناب قیوم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، 7 سال بڑی اس سے عمر میں لڑکی ہوتی۔ اس کا باپ سمجھاتا تھا کہ بیٹا یہ آپ کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے اس کو محبت ہے، یہ آپ کے ساتھ اس لیے کیونکہ آپ کے باپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ لیکن یہ نہیں مانتا تھا، اور یہ بھی بولتے تھے، ان کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ کہتے تھے جناب کہ یار یہ اس کے گھر والوں کا بیک گراؤنڈ کچھ اچھا نہیں ہے، اس کا اپنا کچھ بیک گراؤنڈ اچھا نہیں۔ لیکن پھر قیوم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو ہی راستے سے ہٹا دے گا۔ ہوتا یہ کہ جناب جمعے کے دن یہ ریکی کر رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب جمعے کو جس گاڑی کے اندر ریکی کی جا رہی تھی، اس گاڑی کے اندر یہ خود سوار ہوتا ہے، خود موجود ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اب جب اس کو حراست میں لیا گیا، اس نے کچھ تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے۔
اس نے بتایا کہ جناب میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو قتل کیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ جناب ایک مشہور اداکار ہے، ان کے والد صاحب کا بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں، کدھر نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ ملوث ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جس سے یہ محبت کرتا تھا، جس کی جو گرل فرینڈ تھی، اس کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے واقعی میں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یار کیا قیامت قریب ہے؟ کچھ اس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہونے لگے ہیں جس کی نظیر ماضی میں کبھی ملتی نہیں تھی۔ اس کی نظیر میں نے یقین جانیے جس طرح کے معاملات میں نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھے، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، وہ باپ جو اس کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے پاکٹ منی دیا کرتا تھا، یہ مانگتا تھا مجھے لاکھ روپے دن کا چاہیے، 30 لاکھ روپے چاہیے۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اس کے باپ نے وہ گاڑی کو بک کر دیا تھا اور اپنی بیگم کو کہا تھا اپنے بیٹے کو بول دو کہ یار لڑے نہیں، ناراض نہ ہو، میں نے وہ گاڑی بک کر دی ہے، کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ وہ گاڑی ڈیلیور ہونے والی تھی۔ اب باپ اس دنیا میں نہیں ہے، باپ قبر میں چلا گیا بیچارہ، بیٹا قاتل وہ جیل میں چلا گیا اور ساری زندگی سڑے گا، اور زندگی کے بعد آخرت میں تو اس کا ایک الگ ہی جہنم میں ایک الگ قسم کا پلاٹ ہوگا، مطلب ایک الگ ہی جگہ ہوگی اپنے باپ کو قتل کرنے والے کے لیے۔ اور وہ گاڑی جو ہے نا اس کو آرڈر کر دیا گیا، وہ گاڑی آ رہی۔ آپ سوچیے، اندازہ لگائیے کتنا خوفناک، کتنا دردناک قسم کا بات ہے۔ یہ شخص آئس کا نشہ کرتا تھا، منشیات کا شکار تھا، یہ منشیات کا عادی تھا، ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا، اپنے دوستوں کے چکر میں پڑ گیا، اور جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اسی کو اس نے اپنی انگلیوں سے گولی ماری۔ خیر جناب، میں کوشش کروں گا اس کی پوری ڈیٹیل نکالوں اور آپ سے شیئر کروں، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔